السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل شهر رمضان سيد الشهور، نحمده حمدا ونشكره شكرا وهو العزيز الغفور، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في ضيق القبور، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صاحب المعراج والإسرار والنور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائما متلازمين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول صلاح هذه الأمة اليقين والزهد، وأول فساد هذه الأمة البخل والأمل، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت اور خصوصاً حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور اسی ارشاد کی کچھ توضیح جو ہم سبوں کے لیے فکر و عمل کا باعث ہے، پیش کرنے کی مقدور بھر صحیح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں تو یہ بات ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ حالت ایمان پر اس دنیا سے گزرنا اور حالت اسلام پر اس دنیا سے جانا، یہ اللہ تعالی کا منشا ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کی زندگی کو باعتبار فکر و عمل ایمانی اقدار سے آراستہ کر کے اعمال صالحہ کو اختیار کرنا بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پر آج پیش کیے گئے اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کچھ عرض کرنا ہے۔ اس ارشاد مبارک میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات وہ ہے جس میں اس امت کی صلاح وابستہ ہے، اور دوسری بات وہ ہے جس میں اس امت کے بگاڑ کے اسباب کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صلاح اور اصلاح، امت کی اصلاح اور درستگی، اس کے لیے جو خاص طور پر اسباب ہے اور اس کے خصوصی اسباب ہے، لفظ انتہائی سادہ لیکن معنی انتہائی اہم اور مضمون انتہائی وسیع ہے۔ جتنا زیادہ غور و فکر سے کام لیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس ارشاد مبارک کے بارے میں انشراح اور انبساط ہوتا رہے گا۔
خاص طور پر اس امت کی اصلاح کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جس میں حضور اکرم آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کی اصلاح وہ ابتدائی طور پر، مبادی کے طور پر، شروعات کے طور پر، وہ اس طور پر ہے کہ اس کے اندر یقین آئے اور زہد پیدا ہو۔ یقین کا تعلق ایمانیات سے ہے، جس میں آدمی شکوک اور شبہات کو جگہ نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی ذات، صفات، اس کی قدرت، اس کی غیبی خزانوں پر یقین رکھتا ہے، اللہ کی ذات و صفات کو تسلیم کرتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور آپ کے لائے ہوئے دین کو تسلیم کرتا، مانتا اور یقین کرتا ہے۔ زہد کے معنی دنیا سے بے رغبتی کے آتے ہیں، خاص طور پر اس لفظ کا استعمال صوفیاء کرام میں زیادہ ہوتا ہے۔ خود قرآن مجید میں بھی اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں بھی زہد کے بارے میں بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ اس یقین اور زہد کو سمجھانے کے لیے، اس یقین اور زہد کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اشاراتی طور پر ہم عرض کیے دیتے ہیں۔ باقی کی ارشاد کا جو دوسرا حصہ ہے، جس کا تعلق بخل سے ہے اور جس کا تعلق طول عمل اور آدمی کی امنگوں اور آرزوؤں سے ہے، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس امت کا بگاڑ وہ بخل ہے، آدمی کا ضرورت کے اعتبار میں بھی خرچ نہ کرنا، مستحقین کا حق ادا نہ کرنا، اہل حقوق کے حقوق کو پامال کر دینا، یہ ساری چیزیں اس خصوصی وصف ضمی میں آ کے سبب آتے ہیں جس کو بخل کہا جاتا ہے، اور آدمی جمع مال اور خرچ نہ کرنے کے جذبات اس کے اندر رہتے ہیں۔ اور یہ طول عمل کیا ہے؟ لمبی لمبی آرزویں، جس کو کہا گیا ہے سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ اب ہم آپ کی خدمت میں وہ یقین اور زہد کو کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے ایک واقعے کا ہلکا پھلکا اشارہ دیتے ہیں، اور یہ چھوٹا سا اشارہ کافی ہو جانا چاہیے۔ قاضی زادہ رومی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے صاحب علم و فضل بزرگ گزرے ہیں۔ یہ روم کے رہنے والے تھے۔ وہاں کے اساتذہ سے جب انہوں نے خوب علم حاصل کیا، لیکن علم کی پیاس نہیں بجھی، اس علمی تشنگی کو دور کرنے دیگر دور دراز ملکوں کا سفر کر کے علم کے حاصل کرنے کے لیے مقدور بھر وہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور سفر پر روانہ ہونا چاہے تو ان کی ایک بہن تھی، انہوں نے بہت کچھ ایثار سے کام لیا، قربانی سے کام لیا، جبکہ نہ قاضی زادہ رومی نے ان سے کوئی بات کہی، نہ ان کی بہن نے ان سے کوئی اس طرح کی تفصیل بتائی۔ قاضی زادہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کے یقین کا اعتبار یہ تھا کہ وہ اس بات کی کوئی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تھے کہ باوجود اس بات کے کہ سفر طول طویل تھا، سینکڑوں میلوں کا سفر، مگر کھانے پینے، پہننے، اڑنے اور اس طرح کے جیسے اسباب سفر کے لیے آدمی بھی کل بے چین ہوتا ہے، ویسے کسی طرح کی بے چینی ان کے اندر نہیں تھی، اور وہ نہ اسباب کی اس فکر میں تھے اور نہ کسی سے اس طرح کی کچھ تفصیلات کسی کے سامنے پیش کی کہ سامان سفر اور اسباب سفر کی ضرورت ہے۔ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک پر یقین اور توکل کا نتیجہ تھا کہ صرف علمی تشنگی اور پیاس کو بجھانے دور دراز ملکوں کا سفر کرتے ہیں اور اسباب کی چندنا فکر نہیں کرتے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کی جو بہن تھی وہ بھی بڑی علم کے اعتبار سے شیدا اور علم سے والہانہ لگاؤ اور علم سے خصوصی تعلق اور بھائی کے ساتھ حسن سلوک میں انہوں نے اپنا انتہائی کمال بتلایا۔ بہی طور کہ ان کے پاس جو کچھ سرمایہ موجود تھا، مثلا
सोना, चांदी या रुपया पैसा जो कुछ उनके पास मौजूद था, उनके गले में, उनके हाथ पांव में, इसी तरीके से संदूक में सोने और चांदी की जो सूरतें और जो असबाब और जरिया और सबब और जेवर उनके पास था, वो सब का सब समेटा। जैसे कोई एक आदमी किसी बिस्तर में या कपड़ों में या एक जो है ना थैले वगैरह में लपेट दिया और उसके बाद उनके कपड़ों के अंदर रख दिया और इस बात की जरूरत भी महसूस नहीं की कि अपने भाई से ये कह दें कि मैंने अपना सब कुछ जेवर आपके लिए पेश किया है। बाद में चलकर उनको मालूम हुआ कि इस तरीके से मेरी बहन ने अपना सारा जेवर मेरे लिए हवाले किया है ताकि मैं इल्म को हासिल कर सकूं और किसी तरह की कोई दिक्कत और मुश्किल पेश न आए। ये दरहकीकत यकीन और ज़ुहद की एक अदना मिसाल है। और दूसरे इरशाद की मज़ीद तफसीलात के कुछ हिस्से इस तरह हैं। गुजारे का क्या होगा, इतने बड़े तूल तवील सफर के बारे में क्या कर सकूंगा, कुछ नहीं सोचा, बस अल्लाह की ज़ात मुबारक पर भरोसा किया, इक़दाम किया, इल्म दीन की तहसील के लिए चले। ऐसे ही उस बहन की सूरत हाल है कि एक तरफ ईसार और कुर्बानी का जज्बा और जो कुछ था पेश कर देने का हौसला पेश किया और इस बात की जरूरत महसूस नहीं की कि अपना कुछ एहसान जताएं अपने भाई के ऊपर में कि मैंने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया। इसको दरहकीकत क्या है कि ज़ुहद वाला जज्बा, दुनिया से बेरग़बती और अल्लाह के लिए कुछ सालेह अमल करने का जज्बा और दूसरों की खैर खाही और अपने अंदर उन जज्बात को उभारने का एक एतबार है। आदमी इस बात को बहुत ज्यादा तवज्जो देना चाहिए इस बात के ऊपर। अल्लाह ताला फिर उसकी बरकतें भी वैसे ही रखते हैं। हुक्माए इस्लाम ने ये बात लिखी है कि एक शख्स था, जब जी दौर तो कहे साली का था, लेकिन सूरत हाल ये थी कि एक शख्स खेती की तरफ जंगल की तरफ चल रहा था। अचानक बादल आए और बादल में से आवाज आ रही थी कि फलां शख्स के खेत को पानी दे दो, फलां शख्स के खेत को पानी दे दिया जाए, फलां शख्स के खेत को पानी दे दिया जाए, उसके बाग को पानी दिया जाए। कोई सुझाई नहीं दे रहा था कि क्या करे। अब वो बेचारा जिसने ये आवाज सुनी, कोई शजदर, ये हैरान और परेशान हो गया, उस आवाज पर कान देता रहा और तवज्जो देता रहा। फिर उसके बाद जब वो बारिश बरसी एक चचेले और पथरेले मैदान में, उसके बाद जिस तरीके से कोई सांप अपना रास्ता लेता है, इसी तरीके से वो सारा पानी एक नाली में जमा होकर, जैसे कोई बड़ा नाला चलता है, नदी और नाले जैसे चलते हैं, इसी तरीके से एक बड़े नाले की शक्ल अख्तियार करके एक तरफ को आहिस्ता 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 चलने लगा। तो उस आदमी को थोड़ा सा इस्तेजाब हुआ, उसने सोचा कि ये क्या माजरा है, आवाज आई, खास अंदाज से पानी बरसा, खास रुख अख्तियार करके एक तरफ को चल रहा है, कोई सुझाई नहीं देता क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी उस बेकली को दूर करने के लिए उस पानी के जिधर जिधर पानी गया उधर उधर ये शख्स भी गया। यहां तक कि एक बाग के पास पहुंचे, वहां पर एक शख्स अपने बाग की रखवाली और निगरानी कर रहा था और पानी को सेंच रहा था या पानी से सैराबी के लिए कोशिश कर रहा था। अपने बाग के कामकाज जैसे मसरूफ होता है आदमी खेती बाड़ी में, वैसा मसरूफ था। ये वहां पर पहुंचा तो देखा कि एक आदमी है। उसके बाद उस बाग की सैराबी हुई तो इस आदमी ने पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। जो आदमी पानी के साथ आया उसने पूछा कि भाई तुम बाग वाले से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया। उस नाम की वजाहत मुझे सीरत निगारों ने, वाकया निगारों ने नाम नहीं लिखा, लेकिन इतना जरूर लिखा है कि ये मुस्तनद वाकया है और एतबार किया है सियाह सित्ता की किताबों ने और मुस्तनद उलमा अहले इस्लाम ने। तो ये अब वो पानी वहां पर पहुंचा और उसने नाम पूछा तो वही नाम बताया जो बदली में से आया। उसने पूछा कि भाई आप तुम मेरा नाम लेके क्या करोगे, क्या बात है कि मेरा नाम क्यों पूछते हैं, आपसे कोई पूछा नहीं अब तक, कोई ऐसी कोई खास बात पेश आई। तो उसने कहा कि बात यह है कि मैं बादल से एक आवाज सुन रहा हूं आप ही के नाम की, और वो पानी पड़ा और फिर आप ही के बाग की तरफ उसने अपना रुख किया। तो मैंने समझा कोई खास बात है। ये मालूम ये होता है कि तुम अल्लाह पाक के मकबूल हैं। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि आप कौन सा खुसूसी अमल करते हैं जिसकी वजह से मैं ये समझ सकूं कि अल्लाह ताला की ये खुसूसी मेहरबानी आपके साथ है। तो उस बाग वाले ने कहा कि भाई मेरा कोई खास अमल तो है नहीं, अलबत्ता जो अमल है मामूल है मैं उसको बता देता हूं। वो ये है कि ये जो बाग है या खेती बाड़ी है, मेरे पास जो चीजें यहाँ निकलती हैं बागोबार की शक्ल में, समारात फलों की शक्ल में, खेती की शक्ल में, अजनास की शक्ल में, जो भी निकलता है गल्ला वगैरह, मैं उसके 3 हिस्से कर देता हूं। जितना भी हो बहस हिस्से नहीं है कि वो 1 करोड़ की मालियत है या 10 करोड़ की, बहस हिस्से नहीं है। जो भी सरमाया निकलता है
اس کا ایک حصہ میں فقیروں میں دے دیتا ہوں، ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے استعمال کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ پھر اسی کھیت میں لگا دیتا ہوں۔ یہ میری بہت سابق سے یہ ترتیب چلتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میری کھیتی باڑی میں برکت بھی رکھتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب ہم سلیقے سے کسی کام کو کرنے والے بنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکات بھی نازل فرماتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ دنیا سے بے رغبتی آئے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں یہ بات ارشاد فرمائی، اول فساد هذه الامہ، اس امت کے فساد کا ابتدائی حصہ یعنی آغاز فساد، جہاں سے مفاسد شروع ہوتے ہیں، جہاں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے، جہاں سے خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، جہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوتے ہیں اور الجھنیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ البخل والعمل۔ ایک ہے بخیلی اور دوسرے ہے لمبی لمبی امیدیں۔ عمل کہتے ہیں امید کو، طول عمل، لمبی لمبی امیدیں۔ جی سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں کا اعتبار ہے۔ یعنی آدمی کہتا ہے کہ میں بس جو بھی سوچتا ہوں 1000 سال کی سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں تو سینکڑوں برس کی سوچتا ہوں، میں سوچتا ہوں تو بس سارے پورے یوں سمجھیے کہ اب میری نسل در نسل سینکڑوں ہزاروں برسوں تک میری نسل کو کام آنے والی چیز کے لیے سوچتا ہوں۔ اور اب یہ ایک اعتبار دوسروں کے بات کا ٹیکا لے کے کرنے کا، اور دوسرے خود اپنی ذات کے اعتبار سے تو لمبی لمبی امیدیں۔ جی یہ بھی مل جائے مجھے، وہ 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 بھی مل جائے۔ اس طرح کا جو اعتبار ہے آدمی جو حرص اور ہوس اور عمل اور تمناؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے، یہ چیز انسان کو تباہی کے غار میں لے جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ یہ سمجھیے اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی مال دیا اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں اس کی وہ جو بخیلی ہے وہ ایک خصوصی اجدہے کی شکل میں توق بنا کر حشر کے میدان میں جہنم میں اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی قیامت میں۔ یہ حدیث میں یہ بات آتی ہے، بڑی عجیب روایت ہے، مشکاہ شریف کی روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ من آتاہ اللہ مالا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال عطا فرما دیتے ہیں، ولم یؤدی زکاتہ، اور وہ شخص اس کی زکات ادا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے؟ مسل لہو یوم القیامت شجاعا نقرا لہو زبیبتان، تو اس بخیلی کو اور اس کے ضروری خرچ نہ کرنے کو اور اس کے مال و متاع کو اللہ تعالی یہ قیامت کے دن یہ اس کو ایک اژدہے کی شکل میں ظاہر کریں گے، اور وہ اژدہا گنجا ہوگا اور اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے، اور اس کے اوپر 2 سیاہ ٹپکے ہوں گے۔ گنجا ہونا بھی اس کے انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہوگی، اور اس کے اوپر 2 سیاہ نقطوں کا ہونا یہ بھی انتہائی زہریلے ہونے کی علامت ہوگی۔ تو پھر اس کے بعد اس کو مسلط کر دیا جائے گا، اور اس کا طوق پہنایا جائے گا جیسے کوئی ہار پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ثم یاخذ بلحم ذنیہ ای بشدقہ، اس کے بعد وہ سانپ جو ہے نا اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا اور اس کی باچھیں اور جبڑے پکڑ کر کھینچے گا، اور یہ بات کہے گا، مارتا رہے گا اور یہ بات کہے گا، انا مالک انا کنزک انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں۔ اسی لیے ملت کے عزیزوں ایک ایک پائی کی زکات ادا کر دیجئے، ہیلے بہانے مت کیجئے۔ وہ فلاں گھر ہے 1 کروڑ کا ہے مگر گھر پہ تو نہیں ہے نا، تو اس انداز کی بات مت کیجئے۔ بس یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے تو بس والہانہ جذبات کے ساتھ، انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ، اللہ کے حکم کی تعمیل کے بہترین جذبات کے ساتھ، امنتے جذبات کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبات کے ساتھ، آپ جو سائل ملے، جو غریب ملے، جو مستحق ملے، اور جو آپ کو غریب مسلمان ملے، جو بھی مستحق مسلمان ملے، آپ کا پڑوسی ملے، آپ کا رشتہ دار ملے، مدارس عربیہ ملے، مکاتب قرآنیہ ملے، جو مستحق نظر آیا بس اس کو دل کھول کر اب صرف کر دو، تمہیں اس کی فکر نہ کرو، آپ اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ صاحب ہم جس کو دے رہے ہیں اگر ان مستحق نہیں ہوگا تو
بھائی مفتی تو بتا دے گا کہ بھائی کیا صورتحال ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آپ کہاں کہاں گھس کے تحقیق کریں گے. ظاہری اعتبار سے دیکھ لیں, اندازہ لے لیں کہ بھائی مستحق ہیں, تو ہاں مستحق, چلو خرچ کر دو. آپ کے رشتے دار ہیں تو یہاں بہت اچھا, نور نور, بڑی اچھی بات ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا قریب دور کا رشتے دار. کتنے یتیم ہیں, کتنی بیوائیں ہیں, کتنے پڑوسی ہیں, کتنے پریشان حال ہیں, کتنے مفلوق الحال ہیں, کتنے غریب لوگ ہیں جن کے اوپر آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کا مال خرچ کر سکتے ہیں. مگر عجیب بات ہے کہ 100 میں 2.5 روپے دینے کو تیار نہیں ہے آدمی. شادی پر خرچ ہوتا ہے تو کروڑوں گا, جی جائیداد خریدتے ہیں تو کروڑوں کی, اور مال جی سونا چاندی کے ویوپاری ہیں تو لاکھوں کا کاروبار, اور زمینات کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار, اور جی کاروں کے کاروبار ہیں, گاڑیوں کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار, بھائی کپڑے کے کاروبار ہیں تو لاکھوں کے کاروبار. جی بھائی شام میں آ رہا ہے کئی لاکھوں کا مال اتر رہا ہے, صبح آ رہا ہے لاکھوں کا مال اتر رہا ہے. جی اور جب زکات دینے کا مسئلہ آیا تو کمل صاحب ضروری ہے کیا دینا؟ میرے دوست کیا امت مسلمہ کا یہ اگر یہ حال ہو, میرے دوست لوگ اقتصادیات کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ صاحب جی ہزاروں لاکھوں تقریریں ہوتی ہیں اور کوئی اقتصادیات کا حل نہیں بتاتا. میرے دوستو زکات کا مسئلہ خود اقتصادیات کا حل ہے. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ سارے کے سارے مسلمان اگر زکات نکالنے والے بن گئے تو پھر میرے دوستو آپ کے لیے پھر کوئی معاشی مسئلہ باقی نہیں رہتا. مگر مشکل یہ نہیں ہے, مشکل جمع کرنے کی ہے. جمع جی ہاں, سونے پر سونا رکھنا, چاندی پہ چاندی رکھنا, ٹھیکرے پہ ٹھیکرا رکھنا, اور جی بلڈنگ پہ بلڈنگ بنانا, کار پہ کار خریدنا, موٹر کے پیچھے موٹر لانا, کپڑے کے پیچھے کپڑا لانا, اور مسابقت اور آپس میں. اچھا تم ایسا 1 کروڑ کے کاروبار کرتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے ہم بھی 10 کروڑ کے کاروبار کر کے بتائیں گے. اچھا آپ 1 کروڑ کا گھپلا کرتے ہیں, ہم 10 کروڑ کا گھپلا کر کے بتاتے ہیں. میرے دوست یہ مسلمانوں کی زندگی ہے. مسلمان کی زندگی تو اس شان کی تھی جی بخل نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی مسلمان کے پاس. ہاں سخاوت والا دل اللہ پاک جی اسلام کا مزاج یہ رکھا ہے کہ یہ دینے کا مزاج ہے, یہ لینے کا مزاج نہیں. جی یہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ دینے والا بنایا تو وہ قابل ستائش ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. بس سمجھ رہے میرے دوستو, الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. مطلب سمجھ رہے ہوں گے آپ, ذرا سمجھدار لوگ ہیں. جو دینے والا شخص ہے اس کا مرتبہ بلند ہے اس شخص سے جی جو لینے والا ہے عام اعتبار سے. خصوصی استثنائی پہلو ضرور ہوا کرتے ہیں ہر معاملے کے اندر, لیکن جو عامت الناس کی جو روش اور اعتبار ہے اس میں خاص اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دینے والے بنے. ہاں اور آدمی بلا وجہ مانگے بھی نہیں. جب رمضان آیا, اب جب کوئی آدمی دیکھا صاحب پیسے دیجیے, تو کیوں دیجیے, تو رمضان آ گیا, آپ کو کیوں دو, صاحب مجھے ضرورت ہے. ارے کیا ضرورت ہے, سب ضرورت, آپ کو کیا ضرورت ہے اس سے, رمضان ہے دے دو. ارے بھائی آخر کیا ضرورت کیا ہے آپ کی, بلا وجہ اور بلا ضرورت شرعیہ, بلا کسی شدید ضرورت کے اگر کوئی شخص کسی سے کچھ مانگتا ہے تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جی وہ یجیء یوم القیامہ لیس علیہ لحم, وہ قیامت کے دن وہ بھیک مانگنے والا بلا ضرورت کے اس حال میں آئے گا قیامت کے میدان میں کہ اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی باقی نہیں رہے گی. بس جس کو دیکھو ہاتھ پسارے پہ. میرے دوست نہیں, ایک ہے سائل کا اپنے اعتبار سے پیش ہونا, اور ایک ہے اسخیاء کا اپنی سخاوت اور داد و دہش کی مناسبت سے اپنے اوصاف حمیدہ کر رکھنا. ایک بہت بڑے معیارات کی بات ہے. ایک طرف ضرورت ہے کہ آدمی بلا ضرورت نہ مانگے, اور دوسری طرف اس بات کی ضرورت ہے کہ جو بھی سائل آیا ہے کس حال میں آیا یہ نہ دیکھو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, جھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے, ہو سکا دے دو, کوشش کرو کہ کچھ نہ کچھ دے ہی دیا جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس گوشت تحفتاً آیا تو میں اس کو لے کر رکھی اس لحاظ سے کہ آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو میں یہ پکا کے کھلاؤں گی, یہ گوشت تو آقا پسند فرماتے ہیں. رکھ لیا میں نے, اور تاخچے میں اٹھا کر محراب وغیرہ میں, جیسے چھجے یا محراب وغیرہ ہوتا ہے اس میں رکھا انہوں نے. اس
کہ اس درمیان میں یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے، باہر کہیں تشریف لے گئے تھے. اس درمیان میں ایک سائل آیا. سائل نے آ کے مانگا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے دے، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت عطا کرے. تو اندر سے بھی جواب اسی طرح کیا، اللہ تعالیٰ تم کو بھی برکت دے دے. جیسے کوئی آدمی سلامتی اور خیر خواہی کے ساتھ گزار دیا کرتا ہے کہ بھئی بعد میں دیکھیں گے، سوچیں گے، پھر آنا اب موقع نہیں ہے، ٹال دیا. وہ سائل چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ تشریف لائے تو آپ نے بیٹھے ہوئے تھے، عشاء فرمایا کہ ام سلمہ کچھ کھانے وانے کے لیے ہے؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، جی وہ گوشت رکھا ہوا ہے، میں لے آتی ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. بولے کہاں ہے؟ لے آؤ. اب وہ گئے تاخچے کے طاق کے اور محراب کے پاس، وہاں جا کر اس گوشت کو اٹھانا لینا چاہا تو وہاں پر کچھ ہے نہیں، صرف جو ہے ایک سفید پتھر ہے، سفید پتھر ہے. آپ ادھر ادھر ڈھونڈی، پریشان ہوئی. آپ نے کہا کہ ام سلمہ کیا بات ہے، کچھ فکر مند معلوم ہو رہے ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ گوشت رکھی تھی، گوشت تو یہاں پر ہے نہیں، میں چاہتی تھی کہ وہ آپ کو دے دوں پکا کر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیوں گوشت تھا وہاں پر؟ جی ہاں. پھر وہاں کیا ہے؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں پر ایک سفید پتھر کے سوا کچھ نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس درمیان میں کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ اس درمیان میں کوئی مانگنے والا آیا تھا؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آیا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے ان کو کچھ دیا؟ ام سلمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیا، میں نے یہ سوچا کہ آپ کے لیے رکھوں گی، میں آپ کی خدمت تھی، کچھ منشا کچھ اور نہیں تھا، کچھ بگاڑنا نہیں تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، عمل صالح تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے چونکہ سائل کو نہیں دیا رکھنے کے باوجود، اسی لیے اللہ پاک نے تمہارے رکھے ہوئے گوشت کو پتھر میں تبدیل کر دیا ہے. یہاں پر علماء کرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اسی طرح جو کوئی شخص اپنے پاس مال رکھتا ہے، دولت رکھتا ہے، جی اور مختلف قسم کے اسباب رکھتا ہے، وسائل رکھتا ہے، اور اس کے پاس کچھ مستحق، کچھ غیر مستحق، کچھ مانگنے والے، کچھ نہیں مانگنے والے، کچھ سائل، کچھ محروم متوجہ ہونا چاہتے ہیں اس کی طرح، اس کے باوجود وہ اس استحقاق کے اعتبار سے جی اس کا حق نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ اس کی ان ساری چیزوں کو بے فیض بنا دیتے ہیں جیسے گوشت کو پتھر بنا دیا گیا تھا. آج آدمی پوچھے صاحب مال میں برکت نہیں ہے، جائیداد میں برکت نہیں ہے، جی سامان میں برکت نہیں ہے، چیزوں میں برکت نہیں ہے، اولاد میں برکت نہیں ہے. میرے دوستو برکت کہاں سے آئے گی؟ اصل جو کام ہے حکم کی تعمیل کا وہ تو ہم پورا کرتے نہیں. اسی لیے ملت کے عزیزوں اس موقع کو غنیمت سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے جو موقع عطا فرمایا ہے، ایک موقع محل کی مناسبت سے آدمی دے دیتا ہے کہ بھئی ایک تو 70 کا جی درجہ مل جاتا ہے، ثواب مل جاتا ہے زیادہ سے زیادہ. مگر میرے دوست اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی بس رمضان صرف زکات ہی میں دیا کرے. کسی کی زکات اگر جو ہے نا شعبان میں، رجب میں اگر فرض ہو رہی ہے تب وہ رمضان کا انتظار کر رہے ہیں تو کہ بھئی کیا بات ہے، اس لیے رک رہا ہوں صاحب کہ تاکہ جو ہے نا رمضان میں میں 70 گنا زیادہ ثواب حاصل کروں. میرے دوست یہ اعتبار درست نہیں ہے، اس طرح سوچنا درست نہیں ہے. ہاں اگر کوئی موقع نہ مل سکا، ہو نہیں سکا، باقی رہ گئی، تب تو خیر شعبان میں نہیں ہو سکا، رمضان میں ادا کر لینا، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے دیں گے. مگر اگر نہ کرنا، اس کی مثال ایسی ہوگی کوئی جی اگر آپ کی امی جو ہے پریشان حال ہوں اور پانی پینے کے لیے ترس رہے ہوں، شدید ضرورت میں ہوں، اور رجب میں مثال کے طور پر آپ وہ مانگ رہی ہیں پانی کا گلاس، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اماں آپ پانی کا گلاس مانگ رہے ہیں، دوں گا مگر رمضان میں ثواب زیادہ ہے. میرے کیا لوگوں کی بھی ایسی عجیب قسمیں ہیں، چھوٹی بات کو اتنا بات کا بتنگڑ بنا. اسی لیے اگر کسی کو رجب میں فرض ہوتی ہے تو رجب میں دے دو، سمجھ رہے، شعبان میں فرض ہوتی ہے تو شعبان میں دے دو. ایک فرض کی ادائی ہے، وہ جس وقت فرض ہوا اس وقت ادا کر دینے کا ہے. اور 2 مہینے کی اگر ٹال مٹول کریں گے، یہ سوچ اگر نہیں ہو سکا خیر ہو گیا، رمضان میں تو دینا ہی ہے ہی، لیکن میرے دوست اس طرح ٹال مٹول کرنے کا نہیں ہے. جب موقع ہوا حکم آیا تعمیل کر دی. اسی لیے میرے دوست ایک اور خاص بات کرتے ہوئے جس میں آدمی کو خصوصی جذبات کی طرف توجہ دلانی منشا ہے، خصوصی بات کرتے ہوئے بات کو ختم کریں گے. ایک بزرگ تھے حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت نے سنا ہوگا، میں اعادہ کیے دیتا ہوں اختصار کے ساتھ. ایک بزرگ گزرے ہیں اور وہ حج کو جانا چاہتے تھے، ان کے قافلے کے ساتھ حج کو جانا چاہتے تھے. بہت سارے ان کے دوست احباب رشتہ دار وغیرہ کوئی تھے، سب جانا چاہتے. ایک ایسا ہوا کہ کوفے کے بازار میں حج کا سودا صرف سامان وغیرہ لینے کے لیے، جس کو اسباب حج کہا جاتا ہے، وہ لینے کے لیے بازار گئے کوفے.
وہاں پر جا کے مصروف تھے کہ اچانک ایک عورت پر نظر پڑی. حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عورت پر نظر پڑی. وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں، ایک بڑھیا کی صورت میں پھٹے پرانے